اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر اپنی قدرت سے مختلف موسم پیدا فرمائے. ان میں سے ایک موسم موسم سرما ہے. جس کے اندر راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور یہ سردی کا موسم مومن کے لیے ایک خصوصی انعامی پیکیج ہے. نیکیاں کمانے کا بہترین موقع اور سیزن ہے. تھوڑی سی مشقت انسان جھیل کر اخروی کامیابی اور اپنے نامہ اعمال کے اندر ڈھیروں نیکیاں جمع کر سکتا ہے. سنن کبریٰ کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ الشتاء ربیع المؤمن. حدیث کا مفہوم ہے کہ موسم سرما یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے. قصر نہارہ فصام، اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے تو مومن روزہ رکھتا ہے. وطال لیلہ فقام، اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں تو وہ قیام اللیل کرتا ہے، جس کی وجہ سے دن بھی بہتر رات بھی بہتر، دن میں بھی نیکیاں رات میں بھی نیکیاں جمع کرتا ہے. اس کے حوالے سے محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں چند اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ان کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ اس موسم سے ہم آگے بڑھ کر فائدہ اٹھا لیں. اس موسم میں ایک تو اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. اب اس موسم میں اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف کیسے پہنچتی ہے وہ تھوڑی سی عرض کر دوں، عموماً دھیان نہیں رہتا. حدیث شریف میں محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. طبیعتیں چونکہ مختلف ہوتی ہیں کہ مسجد میں آیا یا گھر میں گیا، خود کو تھوڑی سی گرمی محسوس ہوئی تو پنکھا چلا لیا، لیکن خود کو تو گرمی محسوس ہو رہی ہے، ساتھ والا عمر ہو سکتا ہے اس کی بڑی ہو، بزرگ ہوں، بوڑھے ہوں، ان کو سردی لگ رہی ہے، وہ خاموش ہے ہماری وجہ سے، تو ہم نے اپنی ذات سے ان کو تکلیف پہنچائی. ایسے ہی گھروں میں بھی گرم پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، مساجد میں بھی گرم پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، اور یہ محدود پیمانے پر ہوتا ہے، بہت زیادہ نہیں ہوتا. انسان نہانے کے لیے گیا تو گرم پانی آ رہا ہے، اب جسم کو اچھا لگ رہا ہے، کھڑا ہے، گرم پانی بے تحاشا استعمال کیا، بعد میں آنے والا دوسرا فرد گھر کا وہ ٹھنڈے پانی سے نہا رہا ہے، ہماری ذات کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی. اگر ہم ایک خاص مقدار استعمال کرتے کہ دوسروں کے لیے بھی چھوڑ دیں، میں ہلکی ٹوٹی کھول لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، بس نہا لیا تاکہ سب کو تھوڑا تھوڑا پانی گرم مل جائے گا، تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، ثواب بھی ملے گا نیک نیتی سے. تو بہرحال اس میں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. ان میں دو اہم اعمال ہیں جو ان دنوں کے اندر ہم کر سکتے ہیں. ایک ہے روزے کا عمل اور ایک ہے تہجد کا عمل. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنیمت الباردہ الصوم فی الشتاء، ٹھنڈی غنیمت موسم سرما میں روزہ رکھنا ہے۔ غنیمت کہتے ہیں کہ جو بغیر محنت اور مشقت کے آپ کو مال مل گیا، بہت زیادہ مشقت نہیں اٹھانی پڑی۔ تو سردیوں کے اندر دن میں بھوک بھی کم لگے گی، پیاس بھی کم لگے گی، دن بھی چھوٹا ہے، روزہ مکمل کرنا آسان ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھنڈی غنیمت سے تعبیر فرمایا۔ اور ایک اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کی زکات ہوتی ہے، اس چیز کو پاک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے مال کو پاک کرنے کے لیے کچھ خاص مال کی مقدار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہے، جس کو ہم زکات کہتے ہیں، اس کے ذریعے بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ہر چیز کی زکات ہے، اور جسم کی زکات روزہ ہے، جسم کو پاک کرنے کا ذریعہ روزہ ہے۔ جسمانی اعتبار سے بھی بندہ تندرست رہتا ہے، ایمانی اعتبار سے بھی بندہ تندرست رہتا ہے۔ تو لہذا روزہ رکھنے کا اہتمام ہو، ہمارے ہاں نوافل کا اہتمام ہوتا ہے الحمدللہ، اشراق کا، چاشت کا، لیکن نفلی روزہ رکھنے کا وہ اہتمام نہیں جو ہونا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس نے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، ایک دن کا روزہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیں گے کہ اگر کوئی کوا وہ پیدا ہونے کے بعد سے مرتے دم تک اڑتا رہے، جب سے وہ اڑنا شروع ہوا اور مرتے دم تک جتنی مسافت اس نے طے کی، ایک دن روزہ رکھنے پر اللہ اتنا ہی اس کو جہنم سے دور فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور کوے کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی عمر لمبی ہوتی ہے، تو جتنا دور جائے گا اس کا بہت طویل سفر ہو گیا، جہنم سے دوری ہو گئی۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت پر دور فرما دیں گے۔ 70 سال کی مسافت دور ہو گیا، جہنم سے دور ہوگا تو کس کے قریب ہوگا؟ جنت کے قریب ہوگا۔ ایک روزے کی بات آ رہی ہے کہ ایک روزے پر اللہ تبارک و تعالی یہ عطا فرمائیں گے، اور خود محبوب کبریا خاتم الانبیاء